رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کا اجر کیا مانگا ہے اور سب سے بڑی نیکی کیا ہوتی ہے اور کیا مودت کا مطلب صرف محبت ہوتا ہے، ان سوالوں کے جواب کو جانیں گے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ شعراء کی ایک آیت یعنی آیت نمبر 23 کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور۔ یہی انعام ہے جس کی خدا اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے۔ اے رسول تم کہہ دو کہ میں اس تبلیغ رسالت کا اپنے قرابت داروں اہل بیت کی محبت کے سوا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، اور جو شخص نیکی حاصل کرے گا ہم اس کے لیے اس کی خوبی میں اضافہ کر دیں گے، بے شک خدا بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ ناظرین، ہم نے اس آیت کے بہترین تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیا ہے، اب اس کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ نکات۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ نیک اعمال انجام دینے والوں کی جزا جنت کے باغ اور اپنی تمام خواہشوں اور اللہ کے فضل کو پانا ہے۔ اس آیت میں اس کی جزا کو بیان کیا گیا ہے جس نے عربوں لوگوں کو ان باغوں اور خواہشوں تک پہنچایا ہے، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کوئی ایک پھول تحفہ دے تو اس کا شکر کرنا ضروری ہوتا ہے، تو جس نے بشریت کو نجات دی اس کی جزا کیا ہوگی؟ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کا نعرہ یہ تھا کہ ہمیں صرف اپنے پروردگار سے جزا اور صلہ چاہیے اور کسی سے نہیں۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 109 سے 127 تک میں جناب نوح، ہود، صالح، لوط و شعیب علیہم السلام کی بات ہے، اور سورہ سبا کی آیت نمبر 47 میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام کچھ یوں ہے: میری مزدوری تو صرف اللہ پر ہی ہے، ان اجری الا علی اللہ۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انبیاء کی مراد یہ تھی کہ ہمیں کوئی مادی صلہ نہیں چاہیے، لیکن ہاں ہم تمہاری ہدایت اور اطاعت چاہتے ہیں، کیونکہ ان سب نے سورہ شعراء میں صلہ اور مزدوری لینے سے منع کیا، تو لوگوں کو تقوی اور اللہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون۔ تو انبیاء مادی مزدوری نہیں چاہتے، لیکن معنوی مزدوری اور لوگوں کی ہدایت چاہتے ہیں، اور اس مزدوری میں خود لوگوں کا ہی فائدہ ہے۔ جس طرح ایک استاد جب اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ تم اچھے سے پڑھائی کرو، تو اس میں خود شاگرد کا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزدوری کیا چیز ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لوگوں سے مادی مزدوری نہیں مانگی، لیکن اللہ کی جانب سے کئی بار لفظ قل کے ذریعے حکم ملا کہ لوگوں سے معنوی مزدوری اور صلہ مانگو، جس میں خود لوگوں کا فائدہ ہے۔ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، سورہ سبا آیت نمبر 47۔ یہ معنوی صلہ اور مزدوری بھی دو طرح سے بیان ہوئی ہے۔ ایک بار ارشاد ہوا
الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 57۔ مجھے کوئی صلہ نہیں چاہیے مگر یہ کہ جو چاہے اللہ کی راہ کو انتخاب کر لے۔ اور ایک بار ارشاد فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ لہذا رسالت کی مزدوری اور صلہ دو چیز ہے، ایک تو اللہ کی راہ کا انتخاب اور دوسرے قرابت داروں سے مودت۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں جگہ لفظ الا آیا ہے جس کا مطلب ہے کہ میری مزدوری صرف یہی چیز ہے۔ تھوڑا سا غور کرنے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ اور اہل بیت کی مودت دونوں ایک ہی چیز ہونی چاہیے، کیونکہ اگر دو چیز ہوں تو یہ تناقض ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں صرف گرمیوں میں مطالعہ کرتا اور پھر کہا جائے میں صرف سردیوں میں مطالعہ کرتا ہوں، کیونکہ محصور صرف ایک چیز ہونی چاہیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک بار حکم ملتا ہے کہ لوگوں سے کہیں میری مزدوری صرف اللہ کا راستہ انتخاب کرنا ہے، اور ایک بار حکم ملتا ہے کہ کہیں میری مزدوری صرف قرابت داروں کی مودت ہے۔ تو ان دونوں درخواستوں کو ایک ہی چیز ہونا چاہیے، یعنی قرابت داروں کی مودت ہی راہ خدا ہو۔ مودت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو معرفت، کیونکہ جب تک انسان کسی کو پہچانے گا نہیں تب تک اس سے عشق نہیں کر سکتا۔ دوسری اطاعت ہے، کیونکہ بغیر اطاعت کی مودت ایک طرح کا دکھاوا، ریاکاری، جھوٹ اور چاپلوسی ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے احکام کو اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ کسی اور سے لیتے ہیں وہ اللہ کی راہ پر نہیں ہیں۔ یہ تو ہوئی قرآن کی بات۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ مزدوری اور صلہ عمل کے برابر ہونا چاہیے۔ رسالت کے برابر کوئی چیز نہیں ہے سوائے امامت کے، جو رسالت کو جاری رکھنے والی ہے۔ رسالت کی مزدوری ہدایت کا جاری رہنا ہے۔ ایک معصوم کی مزدوری اپنے کام کو دوسرے معصوم کے حوالے کرنا ہے۔ عادل کی مزدوری یہ ہے کہ اس کی زحمتوں کو دوسرے عادل کے سپرد کیا جائے۔ عقل کہتی ہے جب تک لطف ہے تب تک شکر بھی ہونا چاہیے۔ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لطف ہمارے شامل حال ہوا ہے اور ہمیں اسلام کی ہدایت ملی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان کی رسالت کی مزدوری اور اجر ادا کریں، اور اگر رسالت کی مزدوری اور اجر قرابت داروں کی مودت ہے تو ضروری ہے کہ آج بھی کوئی قرابت دار موجود ہو تاکہ ہم اس سے مودت اختیار کر سکیں اور اس کی اطاعت کر سکیں۔ جی ہاں، آج بھی ہمارے امام مہدی علیہ السلام سے مودت رکھنی چاہیے اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ صدر اسلام کے مسلمانوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اجر رسالت ادا کریں اور قرابت داروں سے مودت اختیار کریں، مگر آج کے مسلمان کی یہ ذمہ داری نہ ہو، یا یہ کہ آج کے زمانے میں کوئی قرابت دار ہے ہی نہیں جس سے مودت اختیار کر کے رسالت کا اجر ادا کریں؟ البتہ غیبت کے زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کی مودت کا مطلب ان کے پیغامات پر عمل کرنا اور ان کی راہ پر چلنا ہے جن کے حوالے امام نے ہمیں کیا ہے، یعنی عادل اور اپنی ہوا و ہوس کی پیروی نہ کرنے والے فقہا۔ انسان کی عقل اس بات سے کہ قرابت داروں کی مودت اس نبی کی مزدوری اور اجر قرار پائی ہے جس نے عربوں لوگوں کی ہدایت کی ہے اور اللہ کے فضل و کرم تک پہنچایا ہے، یہ سمجھتی ہے کہ وہ قرابت دار جن کی مودت کا حکم دیا گیا ہے وہ سب سے بہتر انسان اور معصوم ہیں، کیونکہ گناہگار لوگوں کی مودت معصوم نبی کا اجر اور مزدوری نہیں ہو سکتی۔ اس بات کا یقین نہیں کیا جا سکتا کہ گناہگار لوگوں کی مودت ہر زمانے کے مسلمانوں پر واجب ہو۔ مسلمانوں کا کوئی فرقہ سوائے شیعوں کے اپنے پیشواؤں اور رہبروں کو معصوم نہیں مانتا، اور کسی انسان نے بھی اب تک ائمہ معصومین علیہم السلام کے سلسلے میں کوئی گناہ بیان نہیں کیا ہے۔
اور نہ ہی ان کے لیے کسی استاد کا ذکر کیا ہے۔ عقل کہتی ہے انسان کا ہاتھ کسی غیر معصوم کے ہاتھ میں دینا نہ صرف انسانیت پر ظلم ہے بلکہ پوری دنیا پر ظلم ہے، کیونکہ دنیا انسان ہی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ساری آیتیں خلق لکم، سخر لکم، متاع لکم اس بات کی دلیل ہیں کہ دنیا انسان کے لیے خلق ہوئی ہے اور انسان حقیقی اور معنوی کمال اور خدا والا ہونے کے لیے بنا ہے۔ تو کیا ایسے انسان کو اتنے عظیم مقصد کے ساتھ کسی غیر معصوم رہبر کے سپرد کرنا اس پر اور پوری دنیا پر ظلم نہیں ہے؟ اگر روایتوں میں معصوم پیشوا اور اس کی ولایت کو دین کی بنیاد اور جڑ کہا گیا ہے، بنی الاسلام علی خمس، الولایہ، کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18۔ اگر مولا علی علیہ السلام کو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا بتایا گیا ہے، قصیب الجنت والنار، بہار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 186۔ اگر بنا ولایت کی نماز قبول نہیں کی جاتی، بہار جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 167۔ اگر اہل بیت کی مودت کو نیکی کہا گیا ہے، بہار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 362۔ اور اگر ان کی زیارت اور ان سے توسل کا حکم دیا گیا ہے تو یہ سب کچھ اسی مودت کی وجہ سے ہے جو ایک کیمیائی جوہر ہے۔ زمخشری اور فخر رازی جو اہل سنت کے بزرگوں میں سے ہیں، اپنی تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت پر مرے وہ شہید ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو آل محمد کی محبت پر مرے وہ تائب یعنی بخشا ہوا مرتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، جو آل محمد کی محبت پر مرتا ہے وہ مکمل ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ، جو آل محمد کی محبت کے ساتھ مرتا ہے وہ نبی کی سیرت اور ان کی سنت کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیش آتا ہے کہ کیا بغیر اطاعت کی مودت، شہادت، مغفرت اور ایمان کامل کے ہم پلڑا ہو سکتی ہے؟ انہی تفسیروں میں اس آیت کے ذیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آئی ہے، الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ آیۃ من رحمت اللہ، جان لو کہ جو بھی آل محمد سے بغض رکھتے ہوئے مر جائے تو وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس اور محروم ہے۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جان لو کہ جو بھی آل محمد کے بغض کے ساتھ مرے وہ کافر مرتا ہے۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، جو آل محمد کے بغض کے ساتھ مر جائے وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ فخر رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب مودت کی آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، قربا کون لوگ ہیں کہ جن کی مودت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی و فاطمہ علیہم السلام اور ان کے بیٹے۔ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی یؤذینی ما یؤذیہا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دے اس کی سزا قرآن مجید نے یوں بیان کی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 57۔ حدیث میں ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے ومن یرترف حسنتا
نَضِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا کے ذیل میں فرمایا اقتراف الحسنہ مودتنا اہل البیت، تفسیر نمونہ اور تفسیر صافی، نیکی حاصل کرنا ہم اہل بیت کی مودت ہے۔ ناظرین، ہم نے نکات کو جان لیا ہے، ابھی سایہ مبارکہ کے بہترین پیغام کو بھی سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، اللہ کی بشارت بہت بڑی اور عظیم ہے۔ نمبر 2، اللہ کا بندہ ہونے کی علامت ایمان اور نیک اعمال انجام دینا ہے۔ نمبر 3، تمام نعمتوں اور بشارتوں کو دریافت کرنے کا ذریعہ اللہ کی بندگی، ایمان اور نیک اعمال انجام دینا ہے۔ نمبر 4، قرابت داروں کی مودت ایمان اور نیک عمل کا واضح اور روشن مصداق ہے۔ نمبر 5، اپنی زبان سے مزدوری مانگنا سخت ہوتا ہے، اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے اپنا اجر بتا دو۔ نمبر 6، معرفت کے بغیر مودت ممکن نہیں ہے، لہذا رسالت کا اجر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی معرفت ہے اور پھر ان کی مودت۔ نمبر 7، بغیر اطاعت کی مودت ریاکاری اور چاپلوسی ہے۔ قرابت داروں کی مودت کا مطلب ان کی اطاعت کرنا ہے۔ نمبر 8، قربا معصوم ہیں کیونکہ گناہگاروں کی مودت رسالت کا اجر قرار نہیں پا سکتی۔ نمبر 9، قربا کی مودت خوبیوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 10، اہل بیت علیہم السلام کی مودت سب سے بڑی نیکی ہے۔ نمبر 11، قربا کی مودت نیکی ہے۔ نمبر 12، قربا کی مودت خوبیوں میں اضافے کا سبب ہے۔ نمبر 13، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت مغفرت ملنے کا وسیلہ ہے۔ نمبر 14، اللہ ان لوگوں کا قدردان ہے جو اہل بیت علیہم السلام کی مودت کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری پر عمل کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنی رسالت کا اجر اپنے قرابت داروں کی مودت کو مانگا ہے، اور مودت کا مطلب صرف محبت کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ اطاعت کرنا بھی ہے، کیونکہ بغیر اطاعت کے مودت صرف اور صرف ریاکاری ہے اور چاپلوسی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔